تو معیار دنیا نہیں ہے۔ حدیث پاک میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رب دنیا اسے بھی دیتا ہے جس سے پیار کرتا ہے، اور اسے بھی دیتا ہے جس سے رب پیار نہیں کرتا، لیکن رب دین صرف اسے ہی دیتا ہے جس سے رب پیار کرتا ہے۔ ہمیں رب یاد نہیں، کبھی تنہائی میں بیٹھ کے اپنے رب کو یاد کیا ہم نے؟ کبھی تنہائی میں بیٹھ کے خاص رب کا ذکر کیا ہو؟ آج کوئی نہیں ہے، میں تنہا بیٹھا ہوں، میں اکیلے رب کو یاد کروں۔ دیکھنا جس کا یقین رب پہ ہو، جس کی نیت صحیح ہو اور یقین رب کی ذات پہ ہو، اس نے یہ کہہ کر وہ لکڑی سمندر میں پھینکی، یہ نہیں کہا اس نے اپنا عذر پیش کیا پہلے کہ میں عذر پیش کرتا ہوں کہ میں نے بڑی کوشش کی لیکن قادر نہ ہو سکا۔ حبیب اللہ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم یا اکرم الخلق مالی من الوذ بہ سواک عند حلول الحادث العمم محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و من والہ و تم برہانہ و عظم شانہ و جل ذکرہ و عز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت معزز محتشم سامعین حضرات، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے ہم تمام لوگ اپنے عزیز بزرگوار محترم المقام جناب محمد خلیفہ ظفر صاحب آپ کی عالیہ مرحومہ مغفورہ کی روح کو اصال ثواب کے ختم چہلم کے اجتماع میں شریک ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ ہماری ان والدہ کی قبر پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے، رب ذوالجلال ان کی بے حساب کامل بخشش و مغفرت فرمائے۔ محتشم سامعین حضرات، میں مختصر سے وقت میں چند گزارشات عرض کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرنا چاہوں گا۔ رب ذوالجلال کا فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں اس پرفتن دور میں بھی اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ خوش قسمت لوگ ہیں وہ جن کی زبان نے اور دل نے گواہی دی اللہ کی وحدانیت کی اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کی۔ قرآن مجید فرقان حمید میں رب ذوالجلال نے ان لوگوں کی شان کو واضح بیان فرمایا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے اپنی زبان سے یہ کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر ڈٹ گئے۔ اب یہ جو رب کی وحدانیت پر اقرار کر کے اس پر قائم رہنا اور ہر خیر کی اسی سے امید رکھنا، یہ مومن کی شان ہے۔ ہمارا جو رب ذوالجلال سے تعلق اور ناطہ ہونا چاہیے وہ دنیا کے لوگوں سے بڑا منفرد ہونا چاہیے۔ ہم ہر حال میں اپنے رب کو یاد رکھنے والے ہوں، ہر گھڑی میں اپنے رب کا ذکر کرنے والے ہوں، اور وہ ہمیں جس حال میں رکھے ہم اس حال میں رب کی رضا پر راضی رہنے والے ہوں۔
لیکن ہمارے معاشرتی لحاظ سے آج احوال بدلے ہیں. کبھی ہم پر مشکل پڑے تو اپنے رب کے سامنے جھولی پھیلا کر دیکھیں. رات کے اس پہر میں جب ساری دنیا سو رہی ہو، اس پہر میں اٹھ کر اپنی پیشانی کو رب کی بارگاہ میں جھکا کر رب کی ذات پر کامل بھروسہ رکھ کے پھر اپنے رب سے اپنے ہر خیر کی امید لگا کر جھولی پھیلا کر اپنے رب سے آنسو بہا کے مانگے تو یقین جانے کہ وہ رب ذوالجلال سنتا بھی ہے اور جو کچھ مانگو وہ رب عطا بھی کرتا ہے. لیکن آج ہم نے اپنے معاشرے کا جو طرز بدلا، ہمیں اب تو غم میں بھی رب کی یاد نہیں آتی. خوشی کے موقع پر تو ہم ویسے ہی رب کو بھلا چکے. جب خوشی آتی، شادی بیاہ کا ماحول ہوتا ہے تو سب لوگ رب کو بھول چکے ہوتے. جب اس رب کی طرف سے غم آتا ہے تو پھر ہم اپنے رب کو یاد کرتے. لیکن افسوس اس امر کا ہے کہ آج ہم غم میں بھی اپنے رب کو بھلا بیٹھے. دیکھیں، جس نے رب سے امید لگائی تو میرا رب اس کی امید کو ٹوٹنے نہیں دیتا. جو رب سے امید لگا لے، رب اس کی امید کو ٹوٹنے نہیں دیتا. اور اگر وہ گناہ کر کے پھر رب کی طرف رجوع کرے تو میرا رب پہلے سے بھی اسے زیادہ محبت عطا فرماتا ہے. اس کی مثال بڑی آسان سی ہے. دیکھیں، جو لوگ دھاگے سے کپڑا بناتے ہیں وہ بڑی آسانی سے سمجھ سکتے ہیں. اب اگر کبھی کپڑا بناتے ہوئے دھاگا ٹوٹ جائے تو وہ کپڑا بنانے والا اس دھاگے کو گرا لگاتا ہے. اب اور دھاگوں سے زیادہ وہ اس دھاگے پر نظر رکھتا ہے جس کی اس نے گرا لگائی کہ اب اس میں دو اندیشے، یہ گرا کھل بھی سکتی، دوبارہ ٹوٹ بھی سکتی. تو اب وہ زیادہ توجہ اس گرا پر رکھتا ہے کہ کہیں کھل نہ جائے، کہیں ٹوٹ نہ جائے. تو بلا تشبیہ و تمثیل اسی طرح رب ذوالجلال بھی جو رب کی بارگاہ سے بھاگا ہو پھر لوٹ آئے تو رب ذوالجلال پہلے سے بھی زیادہ اس سے محبت کرتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو یہ مانگے اور کوئی کمی رہ جائے اور پھر یہ بھاگ جائے. تو رب ذوالجلال اس کو اپنی عطا سے سب کچھ عطا فرما دیتا ہے. ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے ہر امر میں اپنے رب کی طرف رجوع کریں. اس موقع پر بخاری شریف کی ایک حدیث کو پیش کر کے گفتگو کو ختم کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں، جس نے رب سے امید لگائی تو رب ذوالجلال کس طرح اس کے ہر معاملے کو صحیح فرما دیتا ہے. لیکن یہ ہے کہ یقین رب پر ہو، نیت صحیح ہو تو اس کا معاملہ کتنی جلدی درست ہو سکتا ہے. بخاری شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، 2291 نمبر حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی، بڑی قابل غور الفاظ ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا بنی اسرائیل کے ایک شخص کا. اس نے بنی اسرائیل کے ایک شخص سے کچھ پیسے قرض مانگے تھے. اب زمانہ ان کا اپنا تھا، سرکار بعد میں ذکر کر رہے. ایک بنی اسرائیل کے شخص نے ایک شخص سے ادھار مانگا، اور کتنا مانگا؟ 1000 دینار، 1000 دینار ادھار مانگے. اب جس سے مانگے تھے اس نے کہا ادھار دوں گا، پہلے کوئی گواہ لا، وہ گواہ جس کی گواہی کو میں بھی قبول کروں. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ گواہ بھی تیری طرف کا ہو اور پھر تو اس کو میرے پاس لے آئے. گواہ وہ لا جس کی گواہی کو میں بھی قبول کروں. تو اس شخص نے کہا کہ میں کفا باللہ شہیدا، میں اپنے اس ادھار پر اللہ کو گواہ بناتا ہوں.
تو دینے والے نے کہا میں قبول کرتا ہوں اللہ کی گواہی کو. اس نے کہا تو کوئی کفیل لا میں پھر قرض دوں گا. اس نے کہا کفا باللہ کفیلا، میرے پاس کوئی کفیل نہیں، میں کفیل بھی رب کو رکھتا ہوں، میرا کفیل بھی رب ہے، میرا گواہ بھی رب ہے. اب اس نے، حدیث پاک میں ہے، وہ 1000 دینار اس کو ادھار دے دیا. اب اس نے ادھار لیا، وہ پیسے لیے، وقت طے ہو گیا کہ فلاں وقت پر تو نے یہ پیسے واپس کرنے. وقت بھی طے ہو گیا، گواہی بھی رب کی آ گئی، کفیل بھی رب ہے، وقت بھی طے ہو گیا. اب اس نے وہ 1000 دینار لیے. حدیث پاک میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس نے وہ پیسے لیے اور سمندر کے رستے پر چل پڑا اور اس نے جا کر اپنی حاجت کو پورا کیا. اب جب اس کی حاجت پوری ہو گئی، وقت آیا جس لمحے اس نے وہ ادھار واپس کرنا تھا. وہ پانی کے پار رہتا تھا، یہ پانی کی دوسری طرف رہتا تھا. اب یہ آیا کنارے پر کہ کوئی کشتی ہو، کوئی ایسی چیز ہو جس پر میں سوار ہو کر وہاں پہنچوں. یہ کنارے پر کھڑا ہے، ہاتھ میں 1000 دینار لے کے کھڑا ہے، چونکہ وقت پورا ہو گیا. اب ہاتھ میں 1000 دینار لے کے کھڑا ہے کہ کوئی تو سواری ملے، میں سواری پر بیٹھوں، پانی سے پار جاؤں اور جا کر اس کو اب قرض واپس کروں. لیکن اس کو سواری کوئی نہیں ملی. اب حدیث پاک میں یہ سواری کا انتظار کرتا رہا لیکن سواری کوئی نہیں ملی. اب نیت صحیح تھی، یقین رب ذوالجلال کی ذات پہ اسے کامل تھا. وقت پر قرض دینے کی نیت سے ادھار کے پیسے ہاتھ میں لے کر کھڑا ہوا تھا لیکن سواری نہیں ملی. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس شخص نے ایک لکڑی پکڑی، فَأَخَذَ خَشْبًا فَنَقَرَهَا، ایک لکڑی پکڑی، اس میں سوراخ کیا. اس نے وہ 1000 دینار اس سوراخ سے اس لکڑی میں ڈال دیے اور ساتھ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے وَصَحِيفَةً مِّنْهُ إِلَى صَاحِبِهِ، ساتھ ایک خط بھی لکھ کر اس لکڑی میں ڈال دیا. دریا کے سمندر کے کنارے کھڑے ہو کر لکڑی میں سوراخ کر کے 1000 دینار بھی ڈالے، خط بھی لکھ کر ڈالا اور پھر اس نے اس سوراخ کو بند کر دیا. پھر اس نے وہ لکڑی سمندر میں ڈالی اور یہ کہہ کر ڈالی اللہم انک تعلم، اے اللہ تو جانتا ہے کہ میں نے فلاں شخص سے 1000 دینار ادھار لیا تھا، اس نے مجھ سے جب کفیل مانگا تھا تو میں نے تجھے کفیل بنایا تھا، اس نے جب مجھ سے گواہ مانگا تھا تو میں نے تجھے گواہ بنایا تھا. آج میں اس کا ادھار دینے کے لیے یہاں پہنچا ہوں لیکن میں قادر نہیں ہوں کہ میں وہ ادھار اس کے سپرد کر سکوں، کیونکہ سواری کوئی نہیں کہ میں چڑھ کر واپس چلا جاؤں اور جا کے ادھار واپس کر آؤں. اے رب یہ اس کا ادھار تجھے گواہ بنا کے میں واپس کرتا ہوں. اس نے وہ لکڑی یہ کہہ کر دریا میں پھینک دی. اب دیکھنا، جس کا یقین رب پہ ہو، جس کی نیت صحیح ہو اور یقین رب کی ذات پہ ہو، اس نے یہ کہہ کر وہ لکڑی سمندر میں پھینکی. ادھر سے وہ شخص جس نے ادھار لینا تھا، جو دن مقرر تھا، یہ آ کے پانی کے کنارے پر کھڑا ہوا کہ شاید کوئی اس کا مال آئے یا وہ خود آئے، چونکہ اس کا وعدہ پورا ہو چکا اور وہ مجھے مال واپس کر دے. لیکن یہ کھڑا رہا، نہ وہ آیا نہ اس کا مال آیا. لیکن حدیث پاک کے لفظ کیا ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مال تو نہیں آیا لیکن اس کو وہاں کنارے سے ایک لکڑی ملی. فَأَخَذَ لِأَهْلِهِ حَطَبًا، اس نے وہ لکڑی اپنے گھر والوں کے لیے اٹھا لی. چلو اور کچھ نہیں ہے، جا کے اسی کو پھاڑ کے اس کی آگ جلا لوں گا، کچھ گزارا کر لوں گا. اس نے جب وہ لکڑی اٹھائی، لکڑی اٹھا کے سرکار فرماتے جب گھر پہنچا فَلَمَّا نَشَرَهَا، اس نے جب اس لکڑی کو کھولا تو وَجَدَ الْمَال، اس نے اس لکڑی میں 1000 دینار پایا. لیکن اکیلا دینار نہیں تھا، وَالصَّحِیفَةُ، خط بھی اسی لکڑی میں موجود تھا.
اب اس نے وہ لیا، کچھ دن گزرے کہ جس نے قرض دینا تھا وہ 1000 دینار اور لے کر اس کے دروازے پر آ گیا کہ پتہ نہیں وہ پہنچا ہے کہ نہیں پہنچا. نیت صحیح ہے، یقین رب کی ذات پہ ہے. وہ 1000 دینار اور لے کر اس کے دروازے پہ پہنچا. اس نے آ کر اپنی طرف سے عذر پیش کیا کہ دیکھ میں کوشش کر رہا تھا لیکن مجھے کوئی سواری نہیں ملی کہ میں چل کے تجھ تک اپنے وعدے کے مطابق پہنچتا. وہ نہیں کہا کہ میں نے لکڑی میں پیسے رکھ کے پھینکے تھے تجھے ملے یا نہیں ملے، یہ نہیں کہا اس نے اپنا عذر پیش کیا پہلے کہ میں عذر پیش کرتا ہوں کہ میں نے بڑی کوشش کی لیکن قادر نہ ہو سکا کہ کسی سواری پر چڑھتا، کشتی پہ چڑھتا، تیرے تک پہنچتا اور وقت مقررہ تک تجھے پیسے پہنچا دیتا. اب اس نے جب یہ عذر پیش کیا تو آگے سے وہ بندہ بولتا، کہتا حل کنت بعثت الی بشیء، یہ بتا کیا تو نے مجھے کچھ بھیجا تھا؟ یہ جس نے لکڑی پھاڑی تھی یہ کہتا کیا تو نے مجھے کچھ بھیجا تھا؟ اب یہ دینے والا نیت اتنی صحیح ہے، یہ پھر بھی آگے سے اپنا عذر پیش کرتا، کہتا نہیں میں پہلے بھی عذر پیش کر چکا ہوں، اخبرو کا میں تجھے خبر دے چکا ہوں کہ میں قادر نہیں تھا سواری پہ ورنہ میں پہنچ جاتا. اب جب اس نے پھر اپنا عذر پیش کیا تو اب اس نے خبر دی، اس نے کہا فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ أَدَّى عَنْكَ الَّذِي بَعَثْتَ فِي الْخَشْبَةِ، اس نے کہا تو خوش ہو جا کہ اللہ نے تیرا قرض ادا کر دیا ہے. یعنی وہ لکڑی مجھ تک پہنچ گئی تھی، میں نے اس کو پھاڑا تھا تو اس سے 1000 دینار اور یہ خط میں نے پا لیا تھا، فرمایا رب نے تیرا قرض ادا کرا دیا. دیکھو نیت صحیح ہو اور یقین رب کی ذات پہ ہو تو منزل کتنی آسان ہوتی. لیکن اگر بندہ دونوں چیزیں ہی نہ رکھے تو منزل پہ کیسے پہنچے؟ آج ہمارے معاشرے کا المیہ ہے، ہمیں رب یاد نہیں، ہمیں رب یاد نہیں. کبھی تنہائی میں بیٹھ کے اپنے رب کو یاد کیا ہم نے؟ کبھی تنہائی میں بیٹھ کے خاص رب کا ذکر کیا ہو؟ آج کوئی نہیں، میں تنہا بیٹھا ہوں، میں اکیلے رب کو یاد کروں گا. تنہائی میں تو کیا، ہمیں تو آج محفل میں بھی رب کو یاد کرنے کا وقت نہیں. لیکن یاد رکھنا وہ رب بھولنے سے پاک ہے. کئی لوگوں نے قرآن کا ترجمہ کرتے ہوئے رب کو بھولنے والا کہا، لیکن رب بھولنے سے پاک ہے. رب بھولتا نہیں ہے، وہ ہر گھڑی اپنے بندوں کو یاد رکھتا. دیکھو کتنا کریم ہے وہ رب، کتنا رحیم ہے، کتنا غفار ہے. ہم گناہ کر کے سوتے ہیں، وہ رزق کے دروازے بند نہیں کرتا، ہمارے اٹھنے سے پہلے ہمارے رزق کا انتظام کر دیتا. کیوں؟ انسان ہے نا، انسان نسیان سے بنا، بھول سے بنا تو یہ بھول جاتا، لیکن یقین ہے کہ یہ لوٹے گا رب کی طرف، یہ پھر پلٹے گا رب کی طرف، یہ رجوع کرے گا رب کی طرف. اسی لیے اگر بخشش چاہتے ہیں، دنیا کے معاملات آسان چاہتے ہیں تو رجوع کرے اپنے رب کی طرف. نہ ہمارے پاس نماز کا وقت، نہ تلاوت قرآن کا وقت، نہ سرکار کی ذات پہ درود و سلام کا وقت، نہ رب کے ذکر کا وقت. کبھی لفظ اللہ کی ضرب لگائی، کبھی لا الہ الا اللہ کا ورد کیا، کبھی محمد الرسول اللہ کی محبت کا کلمہ پکایا. کتنے دن گزر جاتے ہیں ہم تو اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ کا کلمہ ہی ادا نہیں کرتے. حالت ایسی، یقین جانے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری زبان سے یہ کلمہ ادا ہی نہیں ہوتا. یہ دکھ کا مقام ہے. آج کئی لوگ ہیں بوڑھے ہو گئے ہیں لیکن صحیح تلفظ سے کلمہ پڑھنا بھی نہیں آتا. یقین جانے صحیح تلفظ سے کلمہ پڑھنا بھی نہیں آتا. یہاں جو صحیح کامل لوگ ہیں نا، میں ان کا مخالف نہیں. ایک شخص میرے پاس آیا، کہنے لگا میں تعویذ لینے آیا ہوں. میں نے کہا تعویذ دوں گا تجھے، پہلے یہ بتا کہ تو نمازیں کتنی پڑھتا. پھر میں نے اسے کہا کہ تو مجھے کلمہ سنا. کہنے لگا لا الہ الا اللہ معاذ اللہ محمد الرسول اللہ. یعنی یوں کلمہ پڑھ رہا تھا.
اور کہتا ہے میں فلاں جگہ تک گیا، تعویذ لیے، فلاں سے گیا، یہ کیا وہ کیا. میں نے کہا میں تجھے تعویذ دوں گا اور تیرا کام بھی سارا ہو جائے گا. ہم کون ہے کرنے والے؟ ہم نہیں کرنے والے. میں نے کہا تیرا کام بھی سارا ہو جائے گا، لیکن شرط ایک ہے، تعویذ تجھے ہفتے بعد دوں گا، 7 دن کے بعد تو نے میرے پاس آنا ہے، میں تجھے تعویذ دوں گا، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ 7 دنوں میں تیری کوئی نماز قضا نہ ہوئی ہو. ابھی تک وہ واپس نہیں آیا، ابھی تک واپس نہیں آیا. ہم اپنے حالات، اپنے معاملات رب کے سپرد کیوں نہیں کرتے؟ جھکے نہ رب کے سامنے، پیشانی جھکائے نہ رب کے سامنے، رب کی بارگاہ میں عاجزی پیش کرے نا. وہ کریم ہے، وہ کرم کرنے کو تیار ہے، وہ غفار ہے، وہ بخشش کرنے کو تیار ہے. لیکن ہم کروائیں تو صحیح، ہم شکل بنائیں تو صحیح، جھولی پھیلائیں تو صحیح. ہم کہتے ہیں ہمیں تو رب سے مانگنے کی بھی حاجت نہیں ہے، معاذ اللہ، میرا کام تو بڑا اچھا چل رہا، فلاں سے چل رہا ہے، فلاں سے چل رہا ہے، فلاں سے چل رہا ہے، ادھر سے آ رہا ہے، ادھر سے آ رہا ہے. اگر سب جگہ سے آ رہا ہے نا تو پھر بھی رب کے سامنے جھک جا کہ اے رب تیرا کتنا کرم ہے، میرا تو کوئی کام نہیں، تو پھر بھی مجھے عطا کر رہا. کاش ہم رب کو مانے اور یوں مانے کہ جس طرح رب کو ماننے کا حق ہے. تو پھر دیکھو اللہ فرماتا ہے میں فرشتوں کو بھیجتا ہوں جو ان کی مدد کرتے، ان پر رحمت نازل کرتا ہوں، ان پہ سکینہ نازل کرتا ہوں، ان پہ اپنی برکت نازل کرتا ہوں. اس لیے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں جھکنا یہ مومن کا فریضہ ہے. آج مومن اپنے فریضے کو بھولا، اس لیے دنیا کے پیچھے بھاگا. یاد رکھنا دنیا معیار نہیں. آخری بات عرض کر کے گفتگو کو ختم کر رہا ہوں، دنیا معیار نہیں. کسی کے پاس دنیا آ جائے، بندہ کہے کہ وہ رب کا بڑا پیارا ہے، تو معیار دنیا نہیں ہے. حدیث پاک میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رب دنیا اسے بھی دیتا ہے جس سے پیار کرتا ہے، اور اسے بھی دیتا ہے جس سے رب پیار نہیں کرتا، لیکن رب دین صرف اسے ہی دیتا ہے جس سے رب پیار کرتا ہے. معیار دین ہے، دین رب اسے دیتا ہے جو رب کا پیارا ہوتا ہے اور رب اسے پیار کرتا ہے. اس لیے معیار دنیا کو نہ بنائے، معیار دین کو بنائے. ہم خود دیندار بن جائیں، ہم خود نمازی بن جائیں. اس اجتماع میں وعدہ کریں نا اپنے رب سے کہ نماز پنجگانہ ادا کریں گے، رب کا ذکر کریں گے، رب کی یاد رکھیں گے اور سرکار کی ذات پہ درود و سلام پڑھیں گے. تو اللہ کے فضل سے جب تک ہم اس بات پر عمل کرتے رہیں گے، ثواب قبر میں رب ہماری والدہ کو بھی عطا فرماتا رہے گا، ان کی قبر بھی ٹھنڈی ہوتی رہے گی. رب ذوالجلال میرے یہ کلمات اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ ہمیں دین پر استقامت عطا فرمائے، دین سے دلوں کو پھرنے سے اللہ محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا